الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. عن عبد الله رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي والحسن والحسين يسبان على ظهري فيباع أحدهما الناس فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعوهما بأبيهما وأمي من أحبني فليحب هذين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو زمانے کی حکومت ملی ہے کسی کو زمانے
کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی حکومت ملی ہے، کتنا خوش بخت ہے وہ جس کو پنجتن کی غلامی ملی ہے، کتنا خوش بخت ہے وہ جس کو پنجتن کی غلامی ملی ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بعد الحمد والثناء، کروڑہاں اربہاں کھربہاں درود و سلام آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ احترام واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بے پایا کرم، اس کا احسان اور حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے اللہ پاک نے اس شعبان معظم کی مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر و اہمیت جان کر اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو بہتر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے رکھے۔ شعبان معظم یقیناً برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا اور بڑی شانوں والا مہینہ ہے، اور آج کیونکہ 3 شعبان معظم ہے، اسی نسبت سے آپ کو بتاتا چلوں کہ امام علی مقام حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ 3 شعبان معظم 4 ہجری کو، یعنی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت مدینہ کے 4تھے سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ تشریف لائے اور نو مولود کو گود میں لے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنی زبان مبارک کو اپنے پیارے نواسے کے منہ میں دے دیا، اور 7ویں دن امام علی مقام کا عقیقہ کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی پرشفقت گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ وہ گود تھی جو اسلام کا گہوارہ تھی، وہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا گہوارہ بنی، اور دوسری طرف دیکھیں تو آپ کے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے عمل سے خدا کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، اور پھر ایسے والد کے زیر سایہ امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یقیناً آپ نے جو آپ کو رب کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، تو دوسری طرف دیکھیں تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ کائنات سلام اللہ علیہا، جن کو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کہ تم جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ان کی گود میں آپ نے پرورش پائی، آپ کی محبت میں، آپ کی شفقت میں آپ پروان چڑھے۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کی جو منزل تھی وہ 3رے مقام پر متمکن تھی،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اظہار اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال اس کو تو اپنا محبوب بنا لے۔ فرمایا کہ جس نے حسین علیہ السلام سے محبت رکھی اس نے رسول خدا سے محبت رکھی، اور یہ عالم تھا کہ آپ اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر آپ اپنے نواسے کے لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ فرماتے تھے کہ الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور فرمایا جو ان سے محبت رکھے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا دے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ اور امام طبرانی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت ایک معروضہ کرے گی، ایک عرض کرے گی، یا پاک تعالیٰ اے میرے پروردگار، تو نے یہ ارادہ کرم کیا، تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو دو ارکان سے مجھ سے آراستہ کرے گا، دو ایسے مجھے ارکان دے گا جس سے مجھے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا؟ تو رب فرمائے گا کہ میں نے تجھے حسن و حسین جیسے عظیم ارکان سے کیا تجھے مزین نہیں فرمایا؟ یعنی کہ اللہ پاک حسن و حسین کا نام لے کر کہے گا کہ اے جنت تجھے میں نے ان سے مزین کر دیا ہے، اس سے تجھے میں نے آراستہ کر دیا ہے۔ جب یہ جنت سنے گی تو جنت فخر و نیاز پہ پھر جھک جائے گی، دلہن کی طرح پھر حسناتیں شرما جائے گی۔ پھر اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حسنین کریمین کے فضائل کے حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوران نماز حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اپنے سجدے کو طول کر دیا، اور جس کو امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ فرمایا پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا کرنے لگے۔ دوران نماز آپ نے سجدہ کو طویل فرما دیا۔ فرماتے ہیں میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اور شہزادہ کو اپنی آنکھ کی پشت انور پر سوار ہیں، تو میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ اور جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے نماز میں سجدہ کو اتنا طول کیوں دیا، اتنا طویل کیوں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا یا آپ پر وہی یہ الہی کا نزول تو نہیں ہو رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، اور جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا نہ پسند ہوا، یعنی کہ میں تیزی نہیں کرتا کیونکہ میرے اوپر میرا نواسا سوار ہو گیا تھا۔ یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کو اللہ پاک نے شان دی، پھر اللہ پاک نے حسین کریم کو یہ شان عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر خطبہ کو موقوف فرما دیا۔ اب دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے یہ بھی تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ خطبہ کے دوران حسنین کریمین جب دروازے سے داخل ہوئے، نبی پاک علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ بڑے آگے کہ کہیں شہزادوں کے لڑکھڑاتے پیر کی وجہ سے آپ گر نہ جائیں، آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے ایک ران پہ ایک شہزادے کو بٹھا دیا، دوسری ران پہ دوسرے شہزادے کو بٹھا دیا۔ آپ نے کچھ دیر سکونت اختیار فرمائی، پھر آپ نے ان کو سائڈ پر بٹھا کر دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو وہ سنت قائم ہو گئی کہ آج جب بھی کوئی امام، جب بھی کوئی خطیب جمعہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہے کہ درمیان میں جب وقوف کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ سنبھل کر چلتے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقوف کر دیا اور انہیں اٹھا لیا۔
یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کا عمل مبارک تھا کہ آپ حسنین کریمین سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی شفقت کرتے تھے، اور امت مسلمہ سے بھی یہی رب کائنات نے فرمایا آئے محبوب اگر اپنی امت سے کچھ مانگنا چاہتے ہو اور امت آپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو پھر امت سے کسی اور اجر کے طلبگار نہ بنیے۔ پھر یہ آیت کریمہ رب کائنات نے سورہ شورى کے اندر نازل فرمائی، فرمایا اے محبوب فرما دیجئے کیا؟ فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرما دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے تم محبت کرنا، مودت کرنا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، میں جو شخص یہ نیکی کمائے گا، جو شخص یہ نیکی کرے گا، میں ہم اس کے لیے اس میں اخروی یعنی آخرت میں ثواب اور مزید بڑھا دیں گے۔ یہ جو کوئی نیکی کرے گا یعنی میرے بیت سے محبت کرے گا، مودت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخروی درجات مزید بلند فرما دے گا۔ اور پھر آپ امام عالی مقام امام حسین کی ولادت کا تذکرہ سن رہے ہیں، اس حوالے سے آپ یہ حدیث مبارکہ بھی سنتے جائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی کتنی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسین والحسن یسبان، فرمایا کہ حسن و حسین دونوں آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ وہی جو حدیث مبارکہ آپ کو روایت کی، آپ کو پہلے بیان فرمایا، یہ ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا دونوں آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ علی ظہری فیباعدہم الناس، فرمایا کہ لوگوں نے انہیں ہٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو چھوڑ دو، دونوں کو چھوڑ دو۔ فقال دعوہما بأبی ہما و امی، فرمایا ان دونوں کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان دونوں پر قربان ہو جائے۔ دنیا آپ کے پاس آتی ہے، حضور کے پاس، اور کہتی یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین پر میرے والدین قربان ہو۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حسن حسین پر میرے والدین قربان ہوں کہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ فَيُحِبَّ هَذَيْنِ، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دعا کی یا اللہ تعالیٰ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی محبت تھی، اور بچپن ہی میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ خبر سنا دی گئی جبرائیل امین کے ذریعے کہ آپ اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا اور کربلا کی میدان میں شہید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کربلا کی مٹی لائے گی، فرمایا کہ یہ جو مٹی ہے یہ سرخ خون بن جائے گی۔ یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کو پہلے ہی خبریں سنا دی گئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم یہ تذکرہ شہادت آپ کی شہادت کے حوالے سے اس موقع پہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ولادت با شہادت کا دن ہے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ صرف بتانا یہ مقصود ہے شہادت کا تذکرہ کر کے کہ آپ علیہ السلام نے جس طرح قربانی پیش کی، جس طرح اپنا کردار پیش کیا، جس طرح سیرت بتائی کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم امام علی مقام امام حسین کے نقش قدم پر چل کر اپنی سیرت کو استوار کریں، اپنی زندگی اس راہ پہ چلائیں، صرف ان کے نام نہ لیں، صرف پیار نہیں کریں، پیار اس بات کا نام ہی کہ صرف ہم اس کے نام لیوا بن جائیں، ان کے نعرے بلند کریں یا علم بلند کر دیں اور کہیں کہ ہم امام حسین امام علی مقام کے ماننے والے ہیں۔ مزہ تب آتا ہے کہ کردار بھی حسینی ہو جائے، ہمارا عمل بھی حسینی ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی حسینی ہو جائے، تاکہ ہر کوئی کہے کہ واقعی کوئی حسینی جا رہا ہے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں جس تحریک سے منسلک ہوں، تحریک منہاج القرآن کا وہ لیڈر، وہ قائد یقیناً امام علی مقام امام حسین کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ جب بھی وقت پیش آیا اس نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا اور ظالم بربریت اور جاگیردارہ نظام کے خلاف وہ ڈٹ کھڑا ہوا ہمارا قائد۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی جماعت کے ساتھ، ایسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنے آپ کو منظم کریں، تنہا شخص کچھ سے جھک نہیں ہوتا۔ آپ کے کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بھی آپ نے یہ فرمایا، قائد محترم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 3 دشمن ہیں،
انسان اکیلا ہوتا ہے، دشمن تین ہیں، ایک بھی دشمن بڑا کافی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ جب تین دشمن ہو جائیں تو پھر انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اچھی جماعت کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ خیر کی طرف بڑھ جاتا ہے، خیر و بھلائی کی طرف بڑھتا ہے، اس کو پھر وہ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک تو انسان کے اندر دشمن خود انسان کا نفس ہے جو انسان کو برگلاتا رہتا ہے، پھر دوسرا انسان کے ساتھ شیطان دشمن ہے جو خود رب کائنات نے اس کے بارے میں فرمایا، پھر اسی طرح تیسرا دشمن ماحول ہے، صحبت ہے، سنگت ہے، رفاقت ہے۔ ہم اگر اچھے دوست چوائس کریں گے، اچھے دوست چنیں گے تو وہ پھر اچھے قرابت ثابت ہوں گے، بری صحبت چنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اسی طرح ہمارا پھر دین کے ساتھ صرف ایسے نام ہی رہ جائے گا، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان دشمنوں سے جان چھڑانے کے لیے اچھی سے اچھی رفاقت قائم کریں، اچھی سے اچھی دوستی قائم کریں، اچھی سے اچھی جماعت چنیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ تحریک منہاج القرآن میں شمولیت اختیار کریں، آپ ساری جماعتوں کو منگا لیں، پڑھیں، نیٹ پہ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں کہ جس جماعت نے دین کے لیے کام کیا ہے، علم کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہو، جس نے امام حسین کے علیہ السلام کے کردار پر رہ کے کام کیا ہو، اس جماعت کا ساتھ دیں۔ جو حق والی جماعت ہو، جو امام علی مقام حضرت علی مرتضیٰ کی ساتھ نسبت رکھنے والی ہو، محبت رکھنے والی ہو، اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھیں اپنا۔ تو تعلق رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ یہ وہ آل پاک ہے، یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے نماز کے اندر درود رکھ دیا ہے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دعا کے اندر درود نہیں پڑھتا، اول و آخر دعا کے اندر درود شامل نہیں کرتا، تو اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ فرمایا جب وہ اہل بیت پر اور مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ذریعہ قبولیت بنا دیتا ہے، وہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ قربان جب نماز کے اندر بھی رب کائنات نے یہ درود رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریفیں اللہ کی بیان کر کے، حمد و ثنا بیان کر کے پھر ہم رکوع میں آتے ہیں، پھر بھی اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے تیری ذات، سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں بھی کہتے ہیں رب العزت تو پاک ہے، تو بڑا اعلیٰ ہے۔ کہ یہ ساری نماز رب کی حمد بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھ چکتے ہیں، آخری تشہد پڑھتے ہیں، تو تشہد کے اندر پھر ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ نے کہا اب میری کبریائی بیان کر چکے، حمد بیان کر چکے، تمہاری نماز تب قبول کروں گا جب نماز کا اختتام میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو گے، سلام پڑھو گے، میرے مصطفیٰ کے اہل بیت پر سلام پڑھو گے تو میں تمہاری نماز کو قبول کر دوں گا۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر شہادت کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قربان جائیں اذانوں میں بھی رب کائنات نے یہ نام رکھ دیا، اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام رکھ دیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب رب کائنات کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اہل بیت سے محبت ہے، محبت رکھتا ہے، رب تعالیٰ محبت رکھتا ہے، اور اہل ایمان سے بھی یہی درخواست کی جاتی ہے، اور رب تعالیٰ اعلان ہی فرما رہا ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کے زبانی اعلان فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف زبان سے نہیں، دل سے نہیں، بلکہ عملی لحاظ سے بھی حضرت امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ یقیناً وہ اعلیٰ گھرانہ ہے، وہ اعلیٰ گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسینی کردار کو اپنا کر آج کا جو
3 شعبان معظم ہے، یوم ولادت امام علی مقام امام حسین کی، زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیں، سب کا خیرات کریں۔ شعبان کا ویسے مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، یہ نفلی روزے کا ادارے کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں اور باقی صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ آپ کو ہم کثرت کے ساتھ پاتے ہیں کہ آپ شعبان معظم کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، نفلی روزے جتنے شعبان معظم میں رکھا کرتے تھے۔ اور پھر آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ شعبان کے اندر صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، اور پھر نفلی اپنا روزے رکھیں، اور ہو سکے تو الحمدللہ عرفان القرآن مدرسہ جو اٹک میں قائم و دائم ہے، آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا افتتاح جاری و ساری ہے۔ زمین خریدی جا چکی ہے، تقریباً 5 مرلے کی زمین 27 لاکھ کی آپ کے لوگوں کے تعاون سے، کچھ وہاں کے لوگوں کے تعاون سے وہ زمین خریدی گئی۔ اب اس مدرسے کا آج افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اس کی بنیادیں بنانے جا رہے ہیں، اور وہ 3 منزل پر مشتمل ہوگا مدرسہ۔ الحمدللہ وہاں میرے اپنا بھائی چھوٹا وہاں منزل یاد کر رہا ہے، ایک کزن وہاں پڑھ رہا ہے، اور پھر آپ اس مدرسے کا انتظام دیکھیں کہ وہاں کھانا پینا فری دیا جا رہا ہے۔ صرف یہ دینی تعلیم نہیں بلکہ سکول کی تعلیم بھی فری دی جا رہی ہے، رہائش فری دی جا رہی ہے، کھانا پینا فری دیا جا رہا ہے۔ کسی بچے کو، کسی طالب علم کو کسی گھر جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے روٹی دی جائے، تمہیں اتنی اچھی روٹی دی جا رہی ہے جو گھر میں ہم کھاتے ہیں، اس سے اچھی روٹی وہاں طالب علموں کو دی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس میں خیر میں حصہ لیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ جو 3 منزل بنا رہے ہیں ان میں آپ جا کے وزٹ کریں۔ اور رکن اعظم کالونی انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ جو نیچے خانہ ہوگا وہ ہم اہل محلہ کے لیے وقف کریں گے، جو بھی کوئی پروگرام اٹینڈ کرنا چاہے، شادی کا پروگرام، ولیمے کا وہاں جو حالوں میں باقیوں میں ارینج نہیں کر سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، وہ وہاں آ کر اہل محلہ کے لیے انہوں نے خصوصی یہ پیکیج رکھا ہے۔ باقی جو احباب وہاں پروگرام دینی اگر کرنا چاہیں وہاں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں نیچے ہال میں۔ دوسری منزل میں رہائش ہوگی، تیسری منزل میں وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوگا۔ تو وہاں الحمدللہ 15 سے 20 بچے اب بھی درس و تدریس کے لیے وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ سب کو خیرات، پہلے تو میں ویسے بھی مسئلہ یہ بتاتا ہوں، مسئلہ بھی یہ ہے کہ قریبی جو رشتہ دار ہیں آپ کے اہل و عیال میں سے ان کا زیادہ حق بنتا ہے، صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں پایا جاتا تو پھر آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رکن اعظم کالونی مدرسہ عرفان القرآن میں اپنا عطیات دے کر ثواب دار حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان احباب نے سنتے نہیں ادا فرمائیں۔